ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، اور ہماری نئی نسل جو ہے وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ہفتے کا آغاز پیر کے روز سے ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا وہ بہت اہم ہے۔ ہمارے نزدیک ہم اسے کہتے ہیں کہ جی جو جمعہ ہے ہم اسے ویکینڈ کہہ دیتے ہیں کہ جی آخری دن ہے ہفتے کا، جبکہ اسلامی تعلیم اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ایک دور ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جس زمانے میں جمعہ چھٹی کا دن ہوتا تھا، اور اس دور کے جتنے لوگ تھے انہیں اس بات کا علم تھا کہ جی آج ہمارا چھٹی کا دن ہے اور یہیں سے ہمارا دن ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب اس حدیث کے تحت ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم کس دن کو اپنا ابتدائی دن سمجھیں، کون سا دن ہے جس سے ہمارے ہفتے کے دنوں کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم سب سے آخر ہیں، سب سے آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ ہم آئے سب سے آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے اول ہوں گے۔ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وَأُوتِينَاهُ مِن بَعْدِهِمْ، ہاں اگرچہ انہیں ہم سے پہلے کتاب ملی، باقیوں کو ہم سے پہلے کتاب ملی، ہمیں ان کے بعد میں کتاب ملی، اس کے باوجود بھی ہم ان سے پہلے ہوں گے۔ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وجہ بیان فرمایا فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، پھر یہ جو دن ہے نا جمعے کا، فَهَذَا یہ جو دن ہے جمعے کا، اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات ہے، یہ دن انہیں دیا گیا، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، فَهَدَانَ اللَّهُ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمیں ہدایت دی، ہماری رہنمائی فرمائی، فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، اب اس بارے میں وہ ہم سے پیچھے ہیں، اس بارے میں وہ ہم سے پیچھے ہیں۔ ہمارا دن جو ہے جمعے کا ہے، ہماری عید کا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فرمایا فَالْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ، یہودی کل ہیں اور نصارہ پرسوں والے دن میں ہیں، ہم جمعے میں ہیں اور یہودی ہفتے میں اور عیسائی اتوار میں، تو ہم ان سے اول ہوئے۔ فرمایا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آئے سب سے آخر میں ہیں، قیامت کے دن ہوں گے بھی سب سے اول، اس کے باوجود کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب ملی، ہمیں بعد میں کتاب ملی، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جمعے کے اعتبار سے ہم دنیا میں بھی اول ہو گئے، وہ اس بارے میں بھی ہم سے پیچھے ہو گئے، یعنی قیامت میں تو بڑا معاملہ بعد کا ہے نا، دنیاوی اعتبار سے ہر ہفتے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم جمعے میں ہیں، جو یہودیوں سے 1 دن پہلے ہے اور عیسائیوں سے 2 دن پہلے۔ تو ہماری امت مسلمہ کی اکثریت کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم اور فضل فرمایا ہے کہ ہمیں ہفتے کے دنوں میں بھی ان سے آگے رکھا ہے۔ اب رب تعالیٰ ہفتے کے دنوں میں بھی ہمیں آگے رکھ رہا ہے، اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ہم دنیا کے ہر میدان میں بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتے۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، دانشور کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ انتہائی عابد زاہد ہو، متقی پرہیزگار ہو، اور دوسرا شخص جو ہے وہ دنیا دار آدمی ہو، لیکن اگر وہ دنیا دار آدمی اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، اس کے اندر بیج بوتا ہے، اس کو پانی وقت پر دیتا ہے، اور دوسرا عابد و زاہد متقی پرہیزگار صرف مصلی بچھا کر بیٹھ جاتا ہے، سارا دن فرض عبادات نفلی عبادات میں گزارتا ہے، زبان سے کوئی بات نہیں کرتا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اس کی فصل اچھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سستوں کا ساتھ نہیں دیتا کہ جو سست ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہر جگہ پر رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قطع نہیں فرمایا کہ تم دنیا چھوڑ دو اور دین میں لگ جاؤ، اور دین بھی ہمارے پاس پورا کامل ہم نہیں سمجھ سکے،
دینی اعتبار سے بھی ہمارے پاس تو علم نہ ہوا، ہم دینی اعتبار سے بھی یتیم العلم ہیں کہ جی ہمارے پاس دین ہی سارا ہوتا تو دین بھی تو ہمارے پاس سارا نہیں ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل فرما، آگے تو اب ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ہر میدان میں آگے نکلتے، ہر میدان میں آگے رہتے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہر میدان میں، وہ دنیا کے کسی بھی شعبے کا میدان ہو، آج ہم ان سے پیچھے ہیں۔ ہمارے ایک دانشوروں نے بڑی اچھی بات کی کل، وہ کہہ رہے تھے آج لوگ باتیں تو بہت کرتے لیکن کہتے ہیں کہ ہماری اپنی سوچ کا جو فرق ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم جوتا استعمال کریں تو جی یہ لنڈے کا ہے، کپڑے استعمال کریں تو جی یہ لنڈے کا ہے، تو یہ تعلیمی نظام بھی تو انہی کا دیا ہوا ہے جو ہمارے ہاں چل رہا ہے، یہ تعلیمی نظام بھی لنڈے کا ہے۔ ہم تو اپنا تعلیمی نظام نہیں دے سکے۔ اگر آپ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی تحقیق کریں تو ہمارا جو اسکول کا نظام ہے یہ بھی انہی کا دیا ہوا تھا، ہم اس میں بھی کوئی تبدیلی نہ لا سکے کہ ہم اس میں اپنا دین جو ہے اس کو سکھا سکیں صحیح طور پہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے میدانوں میں بھی جتنے معاملات ہیں، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، جتنے میدان ہیں، ان میدان میں بھی ہمارے بچے جو ہے وہ آگے آنے والے ہو جائیں، ان میدانوں میں بھی ہمارے بچے محنت کرنے والے بن جائیں، ورنہ ہماری اکثریت جو ہے وہ جن کاموں میں لگی ہوئی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں ہم ہر کھیل کے میدان میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کہاں لگا ہوا ہے، کوئی کہاں لگا ہوا ہے، لیکن تعلیمی میدان میں ہم لوگ صفر ہیں۔ اور ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں ان کی بھی الگ سوچ ہے، ان کی بھی ایک الگ اپنی ایک کائنات انہوں نے بنائی ہوئی ہے فکر کی، جس میں وہ چلتے رہتے ہیں اور اسی کی وہ نہج پر چلتے ہوئے سوچتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ بجائے یہ جو اب ہمارے ہاں الٹا ہے نا کہ بھئی نام و نمود کا، ریاکاری کا جو ایک چسکا ہے نا، یہ شہرت کا چسکا بہت برا ہے، یہ نام و نمود کا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے نا ان کو سیلفی کھینچنے کی عادت پڑ جائے نا تو یہ ہر جگہ سیلفی کھینچنے لگ پڑتے ہیں، جہاں جائیں گے وہاں سیلفیز کھینچیں گے، اور یہ بیماری ہے، ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور پھر اس کو فیس بک پہ ڈالیں گے، لوگوں کو پتہ چلے ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پہن رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کسی کی دعوت پر چلے گئے تب سیلفی لگا دیں گے، جی ہم فلاں جگہ گئے تھے، کہیں ہوٹل پر چلے گئے تب سیلفی کھینچیں گے، کہیں گھومنے چلے گئے تب سیلفی لگا دیں گے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہی بیماری ہمارے سیاستدانوں میں ہے کہ ہر جگہ ہماری تصویر ہونی چاہیے، ہر جگہ ہمارا چرچا ہونا چاہیے، ہر میدان میں ہماری تصویر نظر آئے، ہمارا نام نظر آئے، ہمارے نام کی تختی لگی ہوئی ہو، ہر گلی محلے میں ہمارے نام کی تختی لگی ہو۔ اصل محبت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرمائے، اور جبریل آسمان والوں کو بتائے کہ اے آسمان والوں فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جبریل بتائے علیہ السلام کہ فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، پھر دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت خود بخود ڈال دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمہ اللہ تعالی علیہ کا کون سا آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں جگہ جگہ پر بورڈ لگے؟ حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کے کون سے بچے ہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کے کون سے بچے جو گلی گلی میں ان کے نام لگا رہے ہیں؟ لیکن آج ان کا نام دنیا کا بچہ جانتا ہے۔ حضور نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، تو نام ایسے نہیں زندہ ہوتا۔ بڑے بڑے سیاستدان آئے، آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ بھی کتنے وزیر اعظم گزرے ہیں پاکستان کے، کتنے صدور گزرے ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوگا، سوائے ہماری زندگی میں جو گزرے ہوں گے ان کا آپ کو پتہ ہوگا، باقی کسی کا پتہ نہیں ہوگا۔ تعلیمی میدان میں جو نااہلی ہے وہ پتہ ہے کیا ہے کہ بھئی آپ یہ منشور بنائیں کہ جو اچھے نمبر لے گا اگلے درجے میں اس کا داخلہ فری ہوگا۔ اگر یہ اس کلاس میں فرسٹ ایئر میں اس نے اچھے نمبر لے لیے تو سیکنڈ ایئر کا اس کا داخلہ فری ہو جائے گا۔ اگر اس نے سیکنڈ ایئر میں اچھے نمبر لے لیے تو تھرڈ ایئر میں اس کا داخلہ فری ہو جائے گا، اس کی تعلیم فری ہو جائے گی۔ تھرڈ ایئر میں یہ پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے تو فورتھ ایئر میں اس کا داخلہ فری ہوگا، اس کی تعلیم پورا سال فری ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا، اس حوالے سے کام نہیں ہوتا۔ وہ گاڑیاں ان کو دی جا رہی ہیں، موٹر سائیکلیں تقسیم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ اب ایک بندہ اگلے درجے میں سارا سال فری پڑے گا تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن اگر ایک گاڑی دے دی جائے گی، بائک دے دی جائے گی مختلف رنگ کی، تو سارے محلے کو پتہ چلے گا بھی اس کو فلاں اسکیم کے تحت بائک ملی ہے۔ تو ہم بھی لایانی میدانوں میں، ہم بھی ہمارے بڑے بھی، ہم ہی لوگوں میں سے لوگ سیاستدان بنتے ہیں۔
اب سیلفی کھینچنے والا جگہ جگہ پر وہ سیاستدان بن جائے تو وہ ہر جگہ اپنی تصویر کھینچے گا. یہ سیاستدانوں کو بیماری ہے. ہم کراچی میں ایک جگہ ایک بڑی شخصیت ہے، ان سے ملنے چلے گئے تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک صحافی رکھا ہوا تھا. یہ آج سے 12-13 سال پرانی بات ہے. تو ہمارے استاد صاحب فرمانے لگے ان لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ جو ان کے پاس جائے اس کی تصویر ضرور کھینچتے ہیں، بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم سے لوگ ملنے آتے ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. یہ نفسیاتی بیمار ہیں، یہ ہمارے عام لوگوں میں بھی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عملی میدان میں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم صرف تصویروں میں آگے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ پر اپنی رحمت فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ المیہ یہ نہیں ہے کہ نقصان ہو گیا، المیہ یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ نہیں ہے کہ نقصان ہو گیا، المیہ یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ نقصان ہو گیا، ان کو یہی نہیں علم ہے کہ ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا. اللہ فرمائے تم سب سے بہتر امت ہو، لیکن اس بہتر امت کے پاس نہ اچھا ہسپتال ہے، نہ اس بہتر امت کے پاس اچھی ٹیکنالوجی ہے، نہ اس امت کے پاس اچھی سہولیات ہے زندگی گزارنے کی. تو بتائیے پھر ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہم